اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس آیہ کریمہ کے بارے یہ کسی ساتھی کا سوال ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کے بارے میں ذنب سے مراد خطا یا گناہ مراد لیا جا سکتا ہے، حالانکہ دوسرے مترجم نے ذنب سے مراد الزام اور امت کے اگلے پچھلے گناہ مراد لیے۔ وضاحت فرمائیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گناہ، گمراہی یا خطا کو منسوب کرنا کسی مفسر یا مترجم کے لیے جائز ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے احوال مبارکہ کے بارے قرآن کریم میں متعدد جگہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے ارشاد ہوا فعصیٰ آدم ربہ فغویٰ ثم اجتباہ ربہ۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ گئے، فغویٰ۔ اگلا جملہ مبارک یہ ہے کہ اللہ نے انہیں چن لیا اور وہ سب معاف ہو گیا۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم عظمت باری سے واقف نہیں ہیں اور احوال کو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ وہ مالک الملک ہے، ساری کائنات کا معبود ہے، جس طرح ایک عام آدمی کا معبود برحق ہے، انبیاء اور رسل کا بھی معبود برحق ہے۔ وہ بھی اس کی بارگاہ میں اسی طرح سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اب جہاں تک خطا کا تعلق ہے، ایک عام آدمی کی خطا اور ہے، ایک مہذب اور پڑھے لکھے آدمی کی خطا اور ہے، ایک عالم کی خطا اور ہے، ایک ولی اللہ کی خطا اور ہے، اور جب اس کی نسبت انبیاء کی طرف ہوتی ہے تو صورتحال بدل جاتی ہے۔ ایک عام آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو خطا ہوتی ہے، لیکن ایک مہذب یا پڑھا لکھا یا عالم اپنے مقام سے نیچے کی کوئی بات کہہ دیتا ہے تو وہ بھی خطا ہو جاتی ہے۔ اب لفظ تو خطا ایک ہے، لیکن فاعل کی نسبت سے اس کی صورت بدلتی رہتی ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں
کہ ایک ملزم یا ایک جاہل آدمی یا ایک مجرم عدالت میں جاتا ہے تو شاید وہ کیا کچھ کہہ دے، اسے عدالت درگزر کرتی ہے، لیکن وہی جملہ اگر کوئی وکیل کہہ دے تو اس کا لائسنس منسوخ ہو جاتا ہے۔ اس جاہل کے لیے وہ خطا نہیں تھی، اس وکیل کے لیے وہ خطا بن جاتی۔ دیکھنا یہ ہے کہ فرما کون رہا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے، اور کہیں بھی انبیاء کے بارے اس طرح کی جو چیزیں آئی ہیں وہ اپنی طرف سے کہنا جائز نہیں ہے۔ کلام الہی کو دہرانا اللہ کی طرف سے، تو ذرا عظمت الہی کو سامنے رکھیں اور مقام نبوت کو سامنے رکھیں تو پھر سمجھ آئے گی کہ کسی وقت کسی کام کے کرنے کا وہ معیار جو شان عرفہ کے مطابق ہو اس میں کوئی کمی آ گئی، کسی وقت خیال مبارک میں کوئی کمی آ گئی جس پر کروڑوں جانیں فدا ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اس کی بارگاہ بہت عالی ہے، وہ اسے خطا قرار دیتا ہے۔ اور اب مجتہد کے بارے آتا ہے کہ اجتہاد جو کرتا ہے اگر تو اس نے صحیح اجتہاد کیا تو اسے 2 گنا اجر ملتا ہے، اور اگر اجتہاد میں خطا کی، لفظ وہاں بھی خطا کا آتا ہے، اجتہاد میں خطا کی تو پھر بھی 1 حصہ اجر اسے ملتا ہے، اس کے مساوی اجر ملتا ہے۔ اگر خطا نہیں کی اور صحیح اجتہاد کیا تو 2 گنا اجر ملتا ہے۔ تو لفظ خطا ہے لیکن اس پر وعدہ اجر کا ہو رہا ہے، انعام کا ہو رہا ہے۔ تو آپ خطا کو محدود کر لیتے ہیں اپنی اس ڈکشنری کے مطابق یا اپنی ویکیبلری کے مطابق یا اپنے علم کے مطابق، تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے۔ یہاں کوئی خطا مقرر نہیں کی گئی کہ آپ نے فلاں خطا کی تھی، فرمایا یہ گیا ہے کہ حیات مبارکہ میں بعثت عالی سے لے کر اگر کوئی جملہ، اگر کوئی دعا، بعض اوقات دعائیں بھی خطا بن جاتی ہیں کہ آپ کو تو یہ زیبا نہیں تھا، اب اسے آپ گناہ کہنا شروع کر دیں اور اس کو اپنے حساب سے دیکھیں جیسے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جہاں بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں وہاں اس میں فاعل نکالنا شرعاً منع ہے۔ مثلا قرآن نے کہہ دیا فعصیٰ آدم ربہ، اللہ کی نافرما، اب عاصی کہنا شرعاً حرام ہے، کیونکہ عصا کا لفظ اللہ جل شانہ نے استعمال کیا ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، ابو الانبیاء ہیں علیہ السلام، اب وہ جانے اللہ جانے۔ قریبیاں را بیش بود حیرانیاں، جس کا منصب جتنا عالی ہوتا ہے اس کے لیے معاملہ اتنا نازک ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس چیز کو سمجھا جائے، یار لوگوں نے یہ تعویلیں کہنا شروع کر دیں کہ یہ امت کے گناہوں کی بات ہے، یہ فلاں کے گناہ، بھئی گناہ کی بات ہی نہیں ہے، بات تو خطا کی ہے۔ خطا اور گناہ میں بڑا فاصلہ ہے۔ قرآن کریم کو اس طرح سے رکھ کر پڑھنا ہے، اب میں اسے اس طرح ٹیڑھا کر دیتا ہوں تو شاید میں پڑھ بھی سکوں یا کوئی حافظ پڑھ بھی سکے، لیکن وہ خطا ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، کہ اس نے سیدھا نہیں رکھا، ٹیڑھا رکھا۔ تو اس طرح رکھنا گناہ تو نہیں ہے، لیکن خطا ہوگی۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ گناہ اور خطا میں بڑا فاصلہ ہے۔ پھر اللہ کریم نے خود صفائی دی آدم علیہ السلام کی کہ انہوں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ پھر فرمایا اجتباہ، اور اللہ نے انہیں پسند کر لیا، منتخب کر لیا۔ تو میرے بھائی اس آیہ کریمہ کو اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں، اور اس میں ضروری نہیں ہے فرما رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ کوئی جرم سرزد ہو گیا۔ ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی اگر ایسی بات ہے بھی تو ہم نے معاف کر دی۔ تو کلام الہی میں ایچ پیچ کرنا، اسے توڑ مروڑ کر معانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ خطا کا مطلب خطا ہی ہوگا، لیکن اللہ کہہ سکتا ہے، میرے اور آپ کے لیے ایسا کہنا حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ یا اس سے آپ فاعل بنا لیں خطا کار، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے متعدد جگہ اس طرح کی آیات آئی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون ارشاد فرما رہا ہے اور مخاطب کون ہے۔ اگر مخاطب اللہ کا نبی اور رسول ہے اور ارشاد اللہ فرما رہا ہے تو یہ پھر اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، اس میں ماء و شماء کی مداخلت نہیں ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ لوگ، پہلی امتیں بھی اسی طرح گمراہ ہوئیں کہ انبیاء کی عظمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن نبی کو ذات باری میں نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اللہ ہے، ایک عام آدمی کا بھی معبود ہے، انبیاء اور رسل کا بھی معبود ہے، وہ اس کے سامنے بھی سر و سجود ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اور جتنی عظمتیں ہیں وہ انہیں اس نے عطا کی ہیں، وہ دینے والا ہے۔ اب اس کی بارگاہ میں کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی ایک انداز، وہ فرما دیتا ہے یہ آپ کی شان کے لائق نہیں تھا۔ وہ ضروری نہیں کہ وہ گناہ ہو، میں نے ترجمہ دیکھنے کے لیے قرآن کریم کھولا ہے تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دیں۔ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، یعنی اگر کوئی نزول آیت سے پہلے ایسی بات ہو چکی ہے جو عند اللہ خطا ہے، دنیاوی اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے وہ ثواب کا کام ہوگا، جس طرح مجتہد کی خطا ہے، اجتہاد غلط ہوا، لیکن اس نے ایک کوشش کی کسی اصول سے ایک مسئلہ اخذ کرنے کی پورے خلوص کے ساتھ، تو فرمایا اگر اس نے خطا بھی کی تو اسے ایک اجر ملے گا، انعام ملے گا، اور اگر وہ مصیب ہے یعنی صحیح چیز کو پہنچ گیا تو 2 گنا اجر ملے گا۔ تو آپ اس لفظ خطا کو یا ذنب کو لے کر اپنے گناہوں کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نسبت نبی کریم کی طرف ہو گئی تو پھر آپ کو حیرت ہوتی ہے۔ تو ہر لفظ جس ہستی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا مفہوم اس ہستی کی شان کے مطابق لیا جاتا ہے۔ اب قرآن کریم میں صحابہ کرام کے مبارک ہاتھوں کو بھی ید کہا گیا اور دستر قدرت کو بھی ید کہہ دیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر
اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب ہاتھ کا یا ید کا جب نسبت ہوگی صحابہ کرام کی طرف تو انسانی ہاتھ ہوگا، یہ ہاتھ مراد ہوگا، لیکن جب اسی ید کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو دست قدرت مراد ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے ہاتھ ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے ہیں، ایسے ہیں جیسی اس کے شان کے لائق ہیں، وہ ہمارے علم سے باہر ہے، ہم نہیں متعین کر سکتے۔ لفظ ایک ہے ید، تو جب لفظ منسوب ہوتا ہے کسی ذات کی طرف تو اس کا مفہوم اس کی ذات کی شان کے مطابق کیا جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں معنی بعید۔ معنی قریب وہ ہوتا ہے جو فوری ذہن میں آتا ہے، یہ معنی قریب ہوتا ہے۔ ایک معنی بعید ہوتا ہے جو اس معنی قریب کے پیچھے پوشیدہ ہوتا ہے، اسے معنی بعید کہتے ہیں علماء۔ اس سے مراد ہوتی ہے کہ جس ہستی کے بارے کہا گیا اس کی شان کے مطابق جو ہے وہ مفہوم لیا جائے۔ تو اب ید اللہ فوق، ایک آیت میں انسانی ہاتھوں کو بھی ید کہا گیا، صحابہ کرام کے ہاتھوں کو بھی ید کہا گیا، اور دست قدرت کو بھی ید کہہ دیا۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر۔ تو اب اسے توڑنے مروڑنے والوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ید اللہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے۔ یہی اس شعر کا مفہوم ہے نا، ایک ضرب ید اللہ ہی۔ علامہ مرحوم بھی کچھ دن رہے تھے نا اس طبقے کے ساتھ، پھر بعد میں طائب ہوئے۔ اس عہد کے ان کے جو شعر ہیں وہ بھی اس طرح کے ہیں، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ ہی۔ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ ہی۔ اب یہاں ضرب ید اللہ ہی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ مراد لیے گئے ہیں، تو یہ سارا تو تحریف قرآن میں آتا ہے۔ جو لفظ استعمال کیا گیا اس کا معنی وہی ہوگا جو اللہ نے فرمایا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ استعمال کس ہستی نے کیا اور کس ہستی کے بارے کیا، تو مفہوم اس شان کہنے والے کے شان کے مطابق ہوگا، جس کے لیے فرمایا گیا اس کی شان کے مطابق ہوگا۔ میرے اور آپ کے گناہوں جیسا مطلب نہیں لیا جائے گا۔ تو دھوکہ ہمیں یہاں لگتا ہے کہ جب ہم اپنی نسبت سے گناہ کا مفہوم دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے تو گناہ اور طرح کے ہیں، ہمارا تو ہر گھنونا فعل گناہ شمار ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب ہم حضور حق پیش ہوں گے تو کئی عبادتیں بھی وہاں گناہ لکھی ہوئی ہوں۔ ہم نے اپنی طرف سے جو سجدے کیے تھے ہو سکتا ہے وہاں وہ گناہ میں شمار کیے جائیں کہ سجدہ تو تم مجھے کر رہے تھے اور دکھا لوگوں کو رہے تھے کہ لوگ مجھے زائد سمجھیں، اور ہزار معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو ہم تو اس سطح کے لوگ ہیں کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی گناہ بن جائیں کہ ان میں کوئی ایسی آمیزش، کوئی ایسی ملاوٹ ہو۔ ایک اجماعی عقیدہ ہے کہ نبوت کا خاصہ ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی سے خطا کا صدور ممکن نہیں۔ اس خطا سے مراد اللہ کی نافرمانی ہے، یعنی نبی کسی پہلو، زبان سے، کردار سے، سوچ سے، فکر سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، کر سکتا ہی نہیں۔ اس سے عصمت الہی، ایک پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ ایسا کوئی شائبہ بھی نبی کے قلب اطہر پہ نہیں گزرتا۔ یہ وہ خطا ہے جو انسانوں کی نسبت ہے، جو یہاں ارشاد فرمایا گیا یہ تو عظمت الہی ہے اور عظمت شان رسالت بیان کی گئی، اور یہ نہیں کہا گیا کہ ضرور آپ نے کیا ہے۔ اگر اس سے پہلے
کوئی ایسی بات جو آپ کی شان کے لائق نہ تھی آپ سے ہو گئی یا آئندہ ہو جائے گی، وہ سب معاف کر دی۔ یعنی اگر آپ اس کا صحیح معنی تلاش کریں تو یہاں عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی گئی ہے کہ آپ کی عظمت عند اللہ ایسی ہے کہ کوئی فکر، سوچ کا کوئی زاویہ اگر کسی لمحے قلب اطہر پہ ایسا بھی گزرا جو آپ کے عالی مقام اور شان کے لائق نہیں تھا، یا آئندہ حیات دنیا میں کوئی ایسا لمحہ آ جائے، فرمایا وہ پہلے بھی اور جو بعد میں آئے وہ سب معاف کر دیے گئے۔ اب منشاء باری کیا ہے، جو آپ نے لکھا اس سے کیا سمجھ آتی ہے، یہ بالکل دو متضاد چیزیں بن گئی ہیں۔ تو چیزوں کو اس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے کہ کس نے فرمایا اور کس کے بارے فرمایا، تو مفاہیم اس سے متعین ہوں گے۔ کیونکہ الفاظ جب کسی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں تو اپنے معنی اس شخص کے مدارج اور اس کی سطح اور اس کے لیول کے مطابق بدل لیتے ہیں۔ وہی الفاظ ذات باری کے استعمال ہوتے ہیں تو ان کے مفہوم اس کی شان کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ تو اس نظر سے دیکھا جائے اور واقعی قرآن کریم عظمت رسالت بیان کر رہا ہے، رسالت مآب بیان کر رہا ہے، اور یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ نے وہ خطا کی تھی، فرمایا یہ گیا ہے کہ کوئی ایسی بات جو آپ کے مقام بلند و عرفہ و اعلیٰ سے میل نہ کھاتی ہو، وہ اگر پہلے آپ سے ہو گئی یا حیات طیبہ میں عالم آب و گل میں کبھی پھر ہو جائے، ہوگی بعد میں ہم نے معاف پہلے کر دی۔ تو یہ ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جو ذات رسالت مآب پر دبے لفظوں میں کوئی نہ کوئی اعتراض بھی کر دیتے تھے۔ جیسے منافقین کا ذکر آیا کہ وہ غنیمت کی تقسیم میں آپ پر الزام دھرتے ہیں، جی آپ کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو تھوڑا دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ذمہ داری اپنے سرے لی کہ میرا حبیب تو وہ کرتا ہے جو میں کہتا ہوں، یہ تو میری تقسیم ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ اسے زیادہ دیا جائے، اسے تھوڑا دیا جائے، تم کون ہوتے ہو؟ تو اس طرح کی جتنی باتیں تھیں ان کو رد کر دیا گیا کہ کسی انسانی ذہن کو وہ متاثر نہ کر سکیں، اور عظمت رسالت سورج کی طرح روشن، واضح اور کھری رہے، کہیں اس پہ کوئی چاند میں بھی دھبے تو نظر آتے ہیں نا، اس طرح کا کوئی داغ نظر نہیں آنا چاہیے، وہ روشن واضح سورج کی طرح کھلی رہے۔ تو اس لیے اس تناظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی اس میں عجیب شے نظر نہیں آئے گی، کوئی تضاد نظر نہیں آئے گا، لیکن الفاظ کے مفاہیم بدلنا، جس طرح یہ کہا گیا کہ یہ امت کے گناہ معاف کر دیے گئے اگلے پچھلے، تو پھر تو قصہ ہی ختم ہو گیا، پھر ہم موج کریں۔ یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کے لیے اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی دے دی، اب ہم جو کرتے رہیں وہ سب گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ تو یہ عجیب انصاف ہے کہ وہ کسی کے ساتھ انصاف کیا کرے گا جب دوسروں کو گناہوں کے بدلے سزا اپنے بیٹے کو دے دی، تو پھر کسی کو اس ہستی سے انصاف کی کیا توقع ہے؟ پتہ نہیں کس کی سزا کس کو ٹھوک دے۔ تو یہ تو وہ عقیدہ بن جاتا ہے، اور یہ کوئی عظمت رسالت نہیں ہے کہ قرآنی الفاظ کی جو
تعویل ہے وہ اس طرح کی جائے جو مفہوم قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن کریم کو آپ کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں، اردو میں، انگریزی میں، فارسی میں، عربی میں بھی قرآن کی تفسیریں اور ساری لکھی گئی ہیں، اور قرآن کے تراجم بھی عربی میں بھی ملتے ہیں، سہل کر کے لکھے گئے ہیں، دوسری بے شمار دنیا کی زبانیں ہیں۔ تو جو مفہوم ہے وہ ہو بہو رہے گا، اور ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں گے جن میں مفہوم تبدیل نہ ہوتا ہو۔ بلکہ یہاں آگے ارشاد ہے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ کریم اپنی وہ نعمتیں جو مخلوق خالق سے حاصل کر سکتی ہے ان کو آپ پر تمام کر دینا چاہتے ہیں۔ یتمہ وہ نعمتیں تمام کر دے، جتنی نعمتیں مخلوق بارگاہ عالی سے خالق سے حاصل کر وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کر دی جائیں، مکمل کر دی جائیں۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائیں۔ اب یہاں سے کوئی یہ مطلب نکالنا شروع کر دے کہ پہلے آپ ٹیڑھے راستے پر تھے، تو یہ مقصد قرآن نہیں ہے، مفاہیم قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، انعامات پر انعامات چلے جا رہے ہیں، انعامات پر انعامات چلے جا رہے ہیں، انعامات پر انعامات، درجات پر درجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو اس خطا کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کے مطابق لینا ہوگا، اور عجیب خطا ہے جس پر درجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مقامات پر مقامات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر پہلے انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں، وہی ذات ہے جو اتنے انعامات عطا کر رہی ہے، وہی ہے جس نے انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہی ذات ہے جس نے پہلے بھی آپ کے ماننے والوں پر بھی سکینہ نازل فرما دی، آپ کے غلاموں پر بھی سکینہ نازل فرما دی، آپ کے پیروکاروں پر بھی آسمان سے نزول سکینہ ہوا۔ آپ کی عظمت کا تو کیا کہنا۔ تو میری نظر سے دیکھیں تو اس میں ساری تعریف ہی تعریف کی گئی ہے، انعامات کی بات کی گئی ہے، عطایا کی بات کی گئی ہے، مزید بلندی درجات کی بات کی گئی ہے، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ مخلوق میں آپ لاسانی ہیں، اتنا کوئی نہیں پا سکا جتنا آپ نے۔ یتم نعمتہ علیک، آپ کی ذات پر ساری نعمتیں تمام کر دی گئی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جہاں بھر کے حسینوں کو جتنے انداز کا حسن تقسیم ہو کر ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے کا سارا عطا کر دیا گیا۔ یتم نعمتہ علیک۔ تو میرے بھائی اس لفظ کو اس انداز سے دیکھیں، قرآن کے لفظی معنی میں تبدیلی یا تعویل درست نہیں ہے کہ اسے امت کے گناہ کہا جائے اور اسے صغیر کبیر گناہ کہا جائے، نہیں، لفظ کا مفہوم کہنے والے کی شان بھی دیکھیں گے، مقام دیکھیں گے، جس ہستی کے بارے کہا گیا ان کا مقام دیکھیں گے، پھر مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بارے قرآن کریم میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے بھی ہے، داؤد علیہ السلام کے بارے بھی آتا ہے کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی، پھر انہوں نے توبہ کی اور سجدے میں چلے گئے، لیکن کون کہہ رہا ہے؟ اللہ جل شان۔
آپ اس کا حکم تو نقل کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو ثواب بھی ہوگا، بلندی درجات بھی ہوگی، تلاوت کا ثواب بھی ہوگا، قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور قرآن کریم کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اور سمجھنا اس سے زیادہ ثواب ہے، اور اس پر عمل کرنا اور زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اس جملے کا معنی آپ اپنی سطح پر نہ لیجئے، اور آپ وہ جملہ نبی کی شان میں کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، آپ کہیں گے تو کفر ہوگا، ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ تو یہ نازک معاملہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات کے درمیان اور اس کے محبوب انبیاء کے درمیان بات ہے، ہمیں اس مفہوم کو ان کی عظمت شان کے پس منظر میں سمجھنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ آلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔